علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے اور نورانی چہرے والے مضبوط ہاتھ پاؤں کے ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کھینچ رہے تھے۔ ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفعتاً سواری بٹھا دی اور ان صاحب سے فرمایا، اب تم سواری پر بیٹھو، میں اس کی مہار پکڑوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ صاحب سناٹے میں آ گئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، میں مسکین آپ کی سواری پر بیٹھوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں بھائی، تم بہت تھک گئے ہو، اب تمہارا حق ہے کہ تم سواری پر بیٹھو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ غلام کی یہ جرأت کیسے ہو سکتی ہے کہ میں سواری پر بیٹھوں اور میرے آقا اس کو کھینچیں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بااصرار فرمایا کہ یہ میرا حکم ہے، تمہیں سواری پر ضرور بیٹھنا ہوگا، تو الامر فوق الادب کے مصداق وہ صاحب تعمیل ارشاد پر مجبور ہو گئے۔ اور پھر چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ ایک اعرابی سواری پر بیٹھے ہیں اور فخر موجودات سید الانام امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کی مہار تھامے آگے آگے چل رہے ہیں۔ یہ صاحب رسول، جن کو یہ عظیم الشان شرف حاصل ہوا کہ سارے جہان سے افضل و برتر اور سارے جہان کی رونق و برکت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی سواری پر بٹھایا اور پھر اس کو دور تک کھینچتے رہے، حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ دوستو، سیدنا حضرت ابو عمرو عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عامر کا شمار ان بزرگ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ہوتا ہے جنہوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف پا کر دنیا میں نام پیدا کیا۔ ان کا تعلق بنو جوہنیہ سے تھا۔ حضرت عقبہ کا مسکن مدینہ کے نواح میں تھا۔ وہ اپنے قبیلہ کے ذہین و فریس اور لکھے پڑھے آدمیوں میں سے تھے۔ فن خطابت اور شعر و شاعری میں بھی ادراک رکھتے تھے۔ طبیعت نہایت سادہ پائی تھی، اس لیے ان کا خاص مشغلہ بکریاں چرانا تھا۔ چند سال پہلے مکہ میں جو صدائے توحید بلند ہوئی تھی، اس کی بنک حضرت عقبہ کے کانوں میں بھی پڑی تھی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرت سعید سے نوازا تھا، اس لیے دعوت توحید کا حال سن کر بہت متاثر ہوئے، لیکن کسی وجہ سے مکہ جا کر شرف اسلام سے بہرہور نہ ہو سکے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ میں نزول اجلال فرمایا تو یہ خبر مدینہ کے نواحی علاقوں میں بڑی تیزی سے پھیل گئی۔ حضرت عقبہ کو جس وقت یہ خبر ملی، وہ بکریاں چرا رہے تھے، مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے ان کی دلی مراد بر آئی اور وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے لیے بے تاب ہو گئے۔ بکریوں کے ریوڑ کو خدا کے حوالے کیا اور بڑی عقیدت سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینہ پہنچ کر سیدھے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کلمہ توحید پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، مجھ سے بیعت لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیعت عربیہ کرنا چاہتے ہو یا بیعت ہجرت؟ عرض کیا، بیعت ہجرت۔ چنانچہ بیعت کر کے مدینہ منورہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی اور ہر وقت خدمت نبوی میں حاضر رہنے لگے۔
اہل سیر کا بیان ہے کہ عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم کے قدموں سے ایسے وابستہ ہوئے کہ سفر و حضر میں ہمیشہ ساتھ رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدائی انہیں کبھی گوارا نہ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر روانہ ہوتے تو عقبہ سواری کھینچنے کی خدمت انجام دیتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے میں کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دیتے۔ عقبہ اپنی اس خوش بختی پر بڑے نازاں تھے۔ وہ سواری مبارک کی مہار یا لگام تھامے ہوتے تو انہیں ایسا معلوم ہوتا کہ کائنات کی تمام نعمتیں ان کے قدموں تلے جمع ہیں۔ بارگاہ رسالت میں ہر وقت حاضر باشی سے ان کو فیضان نبوی سے بہریاب ہونے کا خوب موقع مل گیا تھا۔ قرآن کریم کی متعدد صورتیں خود محبت وحی و رسالت سے سیکھیں۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ فرط ذوق و شوق میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے چمٹ گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ مجھے سورہ ہود و یوسف پڑھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے لطف و انبساط کے ساتھ انہیں ان صورتوں کی تعلیم دی۔ مسند احمد بن حنبل میں خود حضرت عقبہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ سفر میں معمول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کھینچ رہا تھا۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقبہ کیوں نہ تمہیں قرآن کی 2 بہترین صورتیں پڑھنے کے لیے بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عقبہ کی خدمت گزاری سے بہت خوش تھے اور ان پر بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اثناء سفر میں انہیں سواری پر بٹھا کر خود اس کو کھینچا تھا۔ ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے کرم ان کے حق میں اس قدر جوش میں آیا کہ انہیں بطور خاص ایک شرعی حکم سے مستثنیٰ کر دیا۔ صحیحین میں حضرت عقبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بکریاں میرے سپرد کیں تاکہ قربانی کے لیے آپ کے صحابہ میں تقسیم کر دوں۔ میں نے بکریاں تقسیم کر دیں، آخر میں صرف ایک بکری بچ رہی جو پورے سال کی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو تم تو بس اس کی قربانی کر لو۔ حضرت ابو بردہ کی روایت میں تصریح ہے کہ خیر تم تو اس کو ذبح کر دو، مگر تمہارے بعد اس عمر کی بکری آئندہ کسی شخص کے لیے بھی کافی نہ ہوگی۔ گویا یہ استثناء صرف حضرت عقبہ کے لیے تھا۔ تحصیل علم کے شوق نے حضرت عقبہ کو نہ صرف قرآن حکیم کا قاری اور عالم بنا دیا تھا بلکہ حدیث، فقہ اور فرائض میں بھی امتیازی درجہ پر فائز کر دیا تھا۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل علم طبقے میں ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک حضرت عقبہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی سعادت حاصل کرتے رہے، وہاں فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی برابر بہریاب ہوتے رہے۔ ارباب سیر نے عہد رسالت کے غزوات میں حضرت عقبہ بن عامر کی شرکت کا ذکر نہیں کیا، لیکن قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو عہد نبوی کے غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف ضرور حاصل ہوا ہوگا کہ بارگاہ رسالت میں ان کا مسلسل حاضر رہنا تمام اہل سیر کا اتفاق ہے۔ یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ وہ سفر و حضر میں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر رہیں اور غزوات سے غیر حاضر رہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے، اور فتنہ ردہ کے استحصال کے بعد شام سے مارکہ آرائیوں کا آغاز ہوا تو
حضرت عقبہ شام جانے والے مجاہدین میں شامل ہو گئے اور عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں رومیوں کے خلاف متعدد لڑائیوں میں داد شجاعت دی۔ حافظ ابن حجر نے اصابہ میں بیان کیا ہے کہ دمشق کو تسخیر کرنے والی فوج میں حضرت عقبہ بھی شریک تھے۔ فتح کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن الجراح انہیں بارگاہ خلافت میں مسلمانوں کی کامیابی کی اطلاع دینے کے لیے مدینے بھیجا۔ انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر پہنچائی تو وہ بے اختیار سجدہ شکر بجا لائے اور حضرت عقبہ کو گلے سے لگایا۔ حضرت عمر فاروق کے بعد انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں رومیوں کے خلاف کئی معرکوں میں اپنی تلوار کے جوہر دکھائے۔ 47 ہجری میں امیر معاویہ نے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جزیرہ روڈس پر فوج کشی کی ہدایت کی۔ انہوں نے ایک بحری بیڑے کے ساتھ روڈس پر چڑھائی کی۔ ابھی روڈس فتح نہیں ہوا تھا کہ امیر معاویہ نے کسی بنا پر انہیں معزول کر دیا اور ان کی جگہ حضرت مسلمہ بن مخلد انصاری کو مقرر کیا۔ حضرت عقبہ نے اپنی معزولی کو بہت محسوس کیا اور یہ کہہ کر اس مہم سے دستکش ہو گئے کہ میں معزولی کی حالت میں لڑائی میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اس واقعہ کے بعد انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور ملکی سیاست میں کسی قسم کا حصہ نہ لیا۔ حضرت عقبہ کے سال وفات کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، لیکن جمہور اہل سیر اس طرف گئے ہیں کہ انہوں نے 58 ہجری میں بیک اجل کو لبیک کہا۔ ازواج اور اولاد کے بارے میں کسی کتاب میں کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں حضرت عقبہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ قرآن پاک کے قاری، اونچے درجے کے فقیہ، فرائض کے ماہر، خوشگو شاعر اور بلند مرتبہ آدمی تھے۔ حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں بیان کیا ہے کہ حضرت عقبہ نے ایک قرآن خود مرتب کر کے لکھا تھا۔ قرآن کریم کا یہ نسخہ 9ویں صدی ہجری تک مصر میں موجود تھا اور اس کے آخر میں حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی یہ تحریر موجود تھی۔ یہ قرآن عقبہ بن عامر نے اپنے ہاتھ سے لکھا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ گوناگوں محاسن اخلاق کا پیکر جمیل تھے۔ اتباع رسول، تحمل، انفاق فی سبیل اللہ، عیب پوشی اور سادگی ان کے خاص اوصاف تھے۔ 10 برس تک بڑے ذوق و شوق سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی وہ ہر کام میں اسوہ نبوی کو پیش نظر رکھتے۔ جس زمانے میں مصر میں امیر الخراج اور امام نماز تھے، ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں کسی سبب سے دیر کر دی۔ اتفاق سے حضرت ابو ایوب انصاری بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے بڑے مجمع میں حضرت عقبہ سے مخاطب ہو کر کہا، عقبہ یہ کیسی نماز ہے؟ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت تحمل سے جواب دیا، ایک کام کی وجہ سے اتفاقاً دیر ہو گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ مت بولو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو اور تمہارا قول و فعل لوگوں کے لیے حجت بن سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مغرب میں عجلت کی تاکید فرمائی ہے۔ اگر تم نماز میں تاخیر کرو گے تو لوگ خیال کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح نماز ادا کرتے ہوں گے۔ یاد رکھو کہ کسی صحابی کا کوئی فعل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عقبہ نے سارے مجمع کے سامنے ندامت کا اظہار کیا اور آئندہ محتاط رہنے کا وعدہ کیا۔ حضرت عقبہ کو تیر اندازی کے فن سے بڑا شغف تھا۔ اس کا سیکھنا اور سکھلانا ہر مسلمان کے لیے لازم قرار دیتے تھے۔
ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید کو بلا کر یہ حدیث سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تیر کے بدلے میں 3 اشخاص کو جنت میں داخل کرے گا، اس کے بنانے والے کو، خدا کی راہ میں اس کے لیے جانے والے کو اور چلانے والے کو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 کھیلوں کو جائز قرار دیا ہے: تیر اندازی، گھوڑے کی تادیب اور اپنی بیوی سے ہنسی مذاق کرنا۔ جس نے تیر اندازی سیکھی اور پھر اسے بھلا دیا، اس نے بڑی نعمت کھو دی۔ امام احمد نے اپنی مسند میں بیان کیا ہے کہ وفات کے وقت حضرت عقبہ کے پاس 70 کمانیں اور ان کے لوازم تھے۔ ان سب کو انہوں نے راہ خدا میں وقف کر دیا تھا۔ طبیعت بڑی فیاض پائی تھی، اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرتے رہتے تھے۔ حضرت عقبہ کے مرتبہ علمی کا اندازہ اس واقعہ سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ وہ اور حضرت ابو ایوب انصاری امیر معاویہ کے پاس بیٹھے تھے۔ عاصم بن سفیان ثقفی نے آ کر حضرت ابو ایوب سے کوئی مسئلہ پوچھا۔ حضرت ابو ایوب نے بتا تو دیا، لیکن ساتھ ہی حضرت عقبہ سے تصدیق چاہی کہ میرا جواب درست ہے یا نہیں۔ انہوں نے تصدیق کی تو وہ مطمئن ہوئے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔